اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، ایک دوسرے کے لیے ستر اور پردہ ہے۔ ہمارا ایک ہفتہ یا کچھ دن آداب مباشرت پر بات کریں گے کہ میاں بیوی کے آداب، ایک دوسرے سے ملنے کے کیا آداب ہے، اور شادی کی پہلی رات سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو بتلایا جا رہا ہے نا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کا لباس ہو۔ عموماً نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں جس غلطی میں مبتلا ہے وہ غلطی یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد جب یہ پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ شب و عروسی گزارنے کے بعد جب صبح اپنے فرینڈ، اپنے بوائے فرینڈ، اپنے دوستوں کے ساتھ پاس جاتے ہیں تو ان سے جا کر جب باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ آپ کی رات کیسی گزری، تو اپنا سارا ڈیٹا ان کو بتلا دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ بندہ گوگل ہو، جیسے گوگل میں کوئی چیز سارچ کیجیے، سارا ننگا کا ننگا اس کے سامنے رکھ دے۔ شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کا پردہ ہیں، آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اپنی رات کی باتیں بیان نہیں کر سکتے آپ کہ رات کو میں نے کیا کیا، کیا نہ کیا۔ بھائی اس سے کیا غرض، اس کو بتلانے سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے گناہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کی ساری بات کسی دوسرے کو بتا دے کہ رات میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا، تو حضرت علی نے فرمایا گویا کہ اس نے اپنی بیوی کو ننگا کر کے اس کے سامنے رکھا۔ اور یہ عموماً غلطی زیادہ کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ نوجوان لڑکیوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جا کر ساری سہیلیاں، کزنیں وغیرہ زمانہ جاہلیت کی طرح اکٹھے ہو کر ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کیا، بتاؤ کیا کیا۔ کیا ہونا بھائی، تم اندھی ہو، تمہیں نبینا، تمہیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو وہ بات پوچھی جائے کہ جس کا نہ پتا ہو ہے۔ اب ایک بندے نے بم چلایا، گولی چلائی، بار بار سے پوچھتے کیا کیا، کیا کیا، پھر اس کا ہربلا کیا، گولی اس کے سینے میں مار کو اس کے یہ کیا، ٹھیک ہے، یہ کیا۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ تم اندھے ہو، تم پاگل ہو، تمہیں کیا پوچھنے سے کیا غرض ہے؟ خامخواہ ضرور زیرو پیسے کے چسکے لینے، ٹھیک ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے بھائی پوچھنے کی۔ جو بندہ پوچھے اسے کہ خبردار بھائی نہ، یہ ہم سے نہ پوچھو، ٹھیک ہے، ہم بے شرم نہیں ہے، تم بے شرم ہوں گے، ہم بے شرم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جاؤ کسی اور سے جا کے ایسی باتیں کرو، ہم ایسی باتیں نہیں کرتے کسی سے۔ تو خیر، آداب مباشرت میں بات ہو رہی تھی کہ آپ اپنی بیوی سے آداب مباشرت کیسے کریں گے، اور دوسرے اس کے آداب کیا ہے، ہم بستری کے آداب کیا ہیں، ہم بستری کس طرح کرنی چاہیے، رات کیسی گزارنی چاہیے، باقی جو شادی کی باقی ایام ہیں وہ کیسے گزارنی چاہیے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس سے لا علم ہیں۔ اب دیکھیں، ایک پڑھا لکھا ہوا آدمی اس نے بتایا کہ مجھے آج تک پتہ ہی نہیں ہے کیا قرآن مجید میں ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیتی ہے، تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کھیتی سے کیا مراد ہے؟ کہ جہاں پر بندہ بیج ڈالتا ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ پودا نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا وہ تمہاری کھیتی ہے۔ کیا مراد؟ کہ جہاں پر تم جا کر ہم بستر ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تمہیں اولاد دے دیتا وہاں سے۔ کھیتی کی مثال دی ہے۔ تو وہ بیچارہ اگلے کو بھی کھیتی سمجھ بیٹھا، پیچھے والے کو بھی کھیتی سمجھ بیٹھا۔ میں فارورڈ میں بات بتا رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں آپ ایسی ویڈیو کیوں بناتے ہو، ٹھیک ہے بھائی، ایسی ویڈیو اگر ہم نہیں بتائیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ شریعت نے ہمیں کیا بتایا؟ اگر آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں پھر قرآن مجید کی اس آیت کا کیا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیتی ہے، پھر قرآن مجید کی وہ آیت نکال دو۔ بھائی ہم بتائیں گے آپ کو، اور جو اس میں شرماتا ہے وہ لاکھ ڈوب مرے، وہ شرمائے۔ ہم تو قرآن مجید کی آیت کی تشریح کر کے آپ کے سامنے بتائیں گے کہ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے کھیتی ہے۔ مگر ایک پڑھا لکھا کہہ رہا کہ مجھے آج تک میری شادی کو کتنی دیر ہوگی، میں آگے کو بھی کھیتی سمجھ بیٹھا ہوں، میں پیچھے کو بھی کھیتی سمجھ بیٹھا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھو حرام کاری میں مبتلا ہوا، حرام میں مبتلا ہوا، اور یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا اس پر کچھ ویڈیوز چلیں گی انشاءاللہ، مزید سے مزید تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی، لہٰذا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں نوجوان۔